انسان کا ایمان بعض اوقات بڑھ جاتا ہے، بعض اوقات کم ہو جاتا ہے۔ انسان جب قرآن کی باتیں سنتا ہے، حدیث کی باتیں سنتا ہے، اچھی باتیں سنتا ہے، نصیحت کی باتیں سنتا ہے، بڑوں کے پاس بیٹھتا ہے، اچھی نصیحت والی باتیں سن لیتا ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جب اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے، بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتا ہے، تو اس کا ایمان جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان ہمیشہ کوشش کرے اپنے ضروری کام کاج میں سے وقت نکال کر، اپنی دکانداری میں سے وقت نکال کر دین کی طرف راغب رہے، تاکہ اس کا ایمان جو ہے وہ اس کا لیول بڑھتا رہے، لیول کم نہ ہو۔ تو ایسا صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی صحابی ہیں، وحی لکھا کرتے تھے۔ ان کے پاس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ انہوں نے آ کر پوچھا، حنظلہ تیرا کیا حال ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ جملہ سن کے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ منافق ہو گئے۔ کہا سبحان اللہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہا، حنظلہ تو کیا بات کہہ رہا ہے، منافق ہو گیا؟ کہا ہاں میں منافق ہو گیا۔ کہا وجہ کیا ہے، بتا تو صحیح۔ کہا جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کی باتیں بتلاتے ہیں، جہنم کی باتیں بتلاتے ہیں، ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہم ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے جنت اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ لیکن جب میں اپنے بیوی بچوں میں آتا ہوں، اپنے کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں، میرا وہ لیول ایمان کا برقرار نہیں رہتا ہے، ایمان کم ہو جاتا ہے، وہ ساری چیزیں میرے ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ فرمانے لگے ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ معاملہ تو پھر بڑا پیچیدہ معاملہ ہو گیا۔ ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، آپ کی نصیحت سنتے ہیں، ہمارا ایمان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جب ہم ضروری کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، ہمیں وہ سارا باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، تو وہ خوف جو اس وقت ہوتا ہے وہ خوف بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو کہا چلو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلتے ہیں۔ اب یہ دونوں صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور جا کر حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر وہی جملہ بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ منافق ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا بات کہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت اور جہنم کی باتیں بتلاتے ہیں، ہم گویا اپنی آنکھوں کے سامنے جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس قدر ہم پر خوف طاری ہوتا ہے، اس قدر ہمارے اوپر یہ وحشت ناک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں، یہ کیفیت ساری ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ہم سمجھتے ہیں میں منافق ہو گیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حنظلہ تو منافق نہیں ہوا، لیکن یہ بات سن لو، جو کیفیت تمہاری میرے پاس بیٹھ کر ہوتی ہے، اگر وہی کیفیت تمہاری گھروں میں ہو، دکان کا کام کرتے ہوئے ہو جائے، تو فرمایا حنظلہ تم سے فرشتے مصافحہ کریں، آسمان سے فرشتے ہوتے ہیں تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، بات چیت کریں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہاری یہ کیفیت برابر رہے، لیکن تمہاری یہ کیفیت برابر نہیں رہتی، انسان ہے، انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے، جو ایک کیفیت کسی آیت کو سن کر، قرآن کو سن کر، کسی چیز کو سن کر انسان کے اوپر کوئی خوف طاری ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر چھا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد انسان چونکہ بھولنے کا عادی ہوتا ہے، انسان اس خوف کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ نیک لوگ، دیندار لوگ، جو نصیحت کرنے والے ہیں، خاص طور پر بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھا کریں تاکہ ہمیں کوئی نہ کوئی اچھی بات ملے، تاکہ ہمیں کوئی نہ کوئی نصیحت والی بات ملے، تاکہ ہمارا ایمان کا لیول جو ہے وہ بڑھنے کی طرف زیادہ ہو، نہ کہ کم ہونے کی طرف۔ بات کا تو ہوتا یہ ہے کہ انسان جب دین سے دور ہوتا جاتا ہے، چونکہ نصیحت کی باتیں نہیں وہ سنتا، اگر بعض لوگ سمجھتے ہم نے دین سارا سن لیا، ہمیں سارے مسئلے پتہ ہے، ٹھیک ہے نا بھئی، آپ اپنے ایمان کی تجدید کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے سنا کریں، تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ گاہے بگاہے تازہ جو ہے وہ ہوتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔